بدقسمتی کی انتہا, ہماری غیر ذمہ داری کی انتہا. مارکیٹ میں وہ کتاب ہی موجود نہیں جو ان نحمقوں کو یہ بتائیں کہ قیام پاکستان پہ کیا قیامتیں ٹوٹی تھیں, کتنی بچیاں قربان ہوئیں, کتنی عصمتیں, کتنی جانیں, کتنے جوان, کتنے بچے, کتنے بوڑھے ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے. یہ تاریخ ہے. اچھا, میں قطعاً میرے اندر کوئی انتقام نہیں ہے, کوئی اس بات کا, لیکن پاکستان کا سیاستدان اور پاکستان کی نام نہاد گندی غلیظ جمہوریت, انہوں نے ان کو بے مول بیچ دیا. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو کلاس ہے نا, جنہیں میں کہتا ہوں ان پڑھ دیسی میمے اور کالے پیلے صاحب, بوتھے اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں یہ مہذب قوم ہے, اور تم مہذب نہیں ہو. ابھی 3 کروڑ بچہ تمہارا اسکولوں سے باہر ہے, بوتھا اٹھا کے بات کر رہے ہو تم. پرویز مشرف کی موجودگی میں پاکستان جہاں تھا, میں وہ ساری تفصیلات بھجوا رہا ہوں ان کو, لکھوں گا بھی. اس کا موازنہ آصف زرداری اور پھر نواز شریف کی حکومت سے, کوئی تو شرم حیا کرو. دن دہاڑے جھوٹ. اریٹیٹ ہوتا ہے آدمی کہ یہ سیاستدانوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں. کیا قربانیاں دی ہیں؟ دوسری بات کہ جی سیاستدان بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے, وہ ایم کو. سیاستدان کا کلیم ٹو گلوری ایک چیز ہے, عام آدمی کا ووٹ. باقی وہ بیچتا کیا ہے؟ ایک سول سرونٹ ہے, سی ایس پی آفیسر یا جو بھی یہ سول سرونٹس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اپنی حق کے زور پہ آتے ہیں بھائی. خدمت تو ان کو بھی عوام کی کرنی چاہیے, لیکن ان کا ٹوٹل کلیم ٹو گلوری میرا ووٹ نہیں ہے. وہ کمپٹیشن ایگزام دے کے آئے, پھر وہ کریں, شرمناک ہے, لیکن دردناک اس طرح کا نہیں ہے. ایک جنرل ہے, اپنی حق کے زور پہ جنرل بنتا ہے. ایک جرنیل ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک جج ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یا باقی آل ادر پروفیشنلز. وہ میرا آپ کا ووٹ لے کے نہیں آتے, یہ ہمیں بیچتے ہیں. ان میں سے کسی بدبخت کو یاد نہیں کہ قیام پاکستان پہ کتنی بہو بیٹیوں کی تعداد بارڈر پار ہی رہ گئی. ان بے شرموں, بے حیاؤں, ان بد نسلوں نے. اچھا, پرابلم یہ ہے کرتار سنگھ جیسی موویز بھی نہیں بنتی. یہ سیف الدین سیف جیسے عالی شان آدمی کی فلم تھی وہ, اینڈ اٹ واز اے ٹرو اسٹوری. جب امرتسر جل رہا تھا, ایسی بے شمار کتابیں ہیں, اور انفارچونیٹلی اس میں بھی قصوروار ہوں. اب یہ کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس ملک کی قیمت کیا دی گئی. معراج خالد صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم, اسپیکر بھی رہے, چیف منسٹر پنجاب بھی رہے, وہ کہا کرتے تھے a lot of people died because of Pakistan, not for Pakistan. یہ تو اس وقت کے جو لیڈرز تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کیسی قیامت آئے گی. وائی انہوں نے ان میں سے ایک کی قربانی یاد نہیں رکھی, سستا بیچ دیا ملک. یہ تو یہاں تک کہا لوگوں نے کہ شکر ہے فلاں بندے نے قائد اعظم کا مزار نہیں بیچ دیا. اس غلیظ جمہوریت کو, اس دھندے کو, اس کو جمہوریت کہنا یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے برابر ہے. ان سیاستدانوں کو, ان چوروں کو, ڈکیتوں کو, ٹھگوں کو, اور میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, ان کو سیاستدان کہنا, وہ سیاست و حضور سنت ہے, لیکن ان کے پاس عقل ہی اتنی ہے. اچھا, اب پھر ایک اور تماشا دیکھو, لوگوں کی بھی جہالت کی انتہا. یہ جو دیسی میمے ہیں ان کو بڑا شوق ہے مردوں کے ساتھ برابری کا. بسم اللہ ہونا چاہیے, بہت اعلیٰ, کرو. لیکن جب برابری کا سلوک ہوتا ہے پھر یہ چاؤں 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 کرتی پھرتی ہیں, پھر دمیں اندر چلی جاتی ہیں ریورس میں. اس وقت بھائی برابری کرو نا,
اچھا نہیں لگتا، فلاں نہیں ہوتا، ٹمکا نہیں ہوتا. اچھا یہ بیسیکلی یہ جنریشن گیپ ہے جو کمیونیکیشن گیپ میں تبدیل ہو چکا ہے. میری نسل کا ظاہر ہے پاکستان، میں تو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا، لیکن جب میں ٹین ایج میں داخل ہوا ہوں تو وہ ساری باتیں، وہ لوگ زندہ تھے، وہ قصے زندہ تھے، وہ کتابیں جو لکھی گئی تھیں پارٹیشن پہ، اس ظلم و ستم پہ، جو کچھ ہوا بیان نہیں ہو سکتا. میں اس خوف سے بیان نہیں کر رہا. 2 4 10 20 50 مثالیں مجھے میرے سامنے مناظر پھر رہے ہیں وہ دیکھے بغیر، چونکہ سنا بہت اور پڑھا بہت. میرے وہ زخم بھر ہی نہیں سکتے، چونکہ میں جب ٹین ایج میں داخل ہوا تو وہ بزرگ سارے موجود تھے جنہوں نے وہ قیامت کے لمحے دیکھے تھے. اور دوسری بات، مارکیٹ میں وہ کتابیں دستیاب تھیں کہ قیام پاکستان پہ کیسا میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بلیم اینی کمیونٹی. جہاں ہمارا بس چلا ہم نے بھی کم نہیں کیا. وہ پوری ٹرینز آتی تھی لاشوں کی بھری ہوئی، اور یہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں، ماں کے پیٹ کاٹ کے 8ویں مہینے 7 مہینے کا بچہ کرپان پہ اچھال دیا گیا. جس ملک کی یہ قیمت دی ہو اس کو کوئی لوٹ سکتا ہے، اور پھر کوئی بےغیرت اس کو سیاستدان کہے گا، اس اگالدان کو. اچھا اب شوق ہے برابری کا، بھائی پھر برابری پہ آؤ. جھوٹ بولنے کی جہالت کی انتہا. ایک پروگرام میں یہی بچی کہتی ہے تو کس کو پتا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آزاد ہو جائے گا؟ جاہل. اٹ واز ریٹن آن دا وال کہ جو کچھ کر گیا ہٹلر سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں، اتنا بلیڈ کر چکے ہیں یہ لوگ کہ یہ اپنی کالونیز، اپنے وہ جو یہ مقبوضہ جو علاقے تھے ان کو ہولڈ کر ہی نہیں سکتے. اچھا میرا پرابلم ہے کہ میں ان کو جوڑ کے، مجھے پتا ہے ڈیموکریسی کیا ہے، مجھے نہ بتاؤ بھائی، ایوری بڈی نوز. لیکن یہ ڈیموکریسی نے 20 بار مثال دی کہ گندی نالی کے بدبودار پانی کو کسی خوبصورت بوتل میں ڈال کے اس پہ آب حیات کا یا آب زمزم کا لیبل لگاؤ گے تو میں نہیں خریدار اس کا. اس لیے جو بات آپ نے کی ہے، تھینک یو ویری مچ. تو اس کو لیٹس ٹیک اٹ لائٹلی. یہ قیمت ہے اویئرنیس کی، یہ شعور کی قیمت ہے، یہ ضمیر کی قیمت ہے، یہ یادداشت کی قیمت ہے. یہ باقی یہ چغلنا، یہ کتابیں اگلنا، ان کی جگالی کرنا بڑا آسان ہے. لیکن اچھا بات ٹھیک ہوتی ہے، کیسی عجیب میں بات کر رہا ہوں، بات ٹھیک ہوتی ہے ادھوری ہوتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ادر سائڈ آف دا اسٹوری. مجھے سیاستدان، میرا کسی سیاستدان سے کیا لینا دینا، میرا کسی جمہوریت سے یا سیاست سے یا سیاستدان سے کوئی اناد، کوئی دشمنی، کوئی رقابت قطعاً نہیں. I have a reason to hate them. اس ڈیموکریسی سے نفرت کی مجھے ایک وجہ ہے، چونکہ ڈیموکریسی ہے نہیں، یہ دھوکہ منڈی ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کا سارا کچھ کوئی لے جائے، آپ کو جعلی ڈالر یا جعلی کرنسی دے گئے. برداشت کرو گے آپ کے بچے کو کیمیکل زیادہ دودھ دے کے برباد کرے کوئی، آپ اس کو دودھ تسلیم کرو گے؟ یہ ڈیموکریسی ایسی ہے، اور یہ سیاستدان بھی ایسے ہیں. اور کوئی بہت ہی بے حیا، بے شرم یا بے عقل آدمی چاہیے جو ان قربانی ہے. یہ پاور پلے ہے ننگا چٹا. صفویز میں ہوا، مغلوں میں ہوا، آٹومنز میں ہوا، ہر جگہ ہوتا ہے. یہ بادشاہتوں کے زمانے کی یادیں ہیں. یہ پاور پلے ہے. اور پاور پلے کیا ہے؟ جب 2 کرمنلز کے 2 میفیاز، جب 2 گینگز ٹکراتے ہیں تو بالکل ناولز نہ پڑھیں، کوئی 4 موویز دیکھ لیں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. ہوتا کیا ہے اس میں؟ مرنے مارنے کا کھیل ہوتا ہے. پاکستان کی اپنی تاریخ میں تھوڑا سا پروب کریں، لائل پور سے لے کے لاہور تک، دور کیا جانا، کرمنلز آپس میں ٹکرائے، 200 بندہ انہوں نے ایک دوسرے کا مار دیا. اب کہو انہوں نے قربانیاں دی تھی. واٹ نانسنس. ایک بندہ جو ہیروئن سمگل کرتا ہے باہر پکڑا جاتا ہے،
ریاض میں اس کی گردن اتار دی جاتی ہے، تو قربانی دی تھی اس نے خاندان کے لیے، وہ ہوش کرو. لیکن بہرحال اگین پارٹ آف دا پیکج. اچھا، دوسرا سوال ہے آصف نواز صاحب کا کھاریاں کینٹ سے کہ شریف اور بھٹو خاندان کی سیادت کو آپ سے بہتر کون جانتا وغیرہ وغیرہ. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زرداری نے نواز شریف، مریم اور فضل الرحمان کو دھوکہ دیا. نہیں، پاکستان کی جو نام نہاد گندی غلیظ جمہوریت اور پالیٹکس ہے، اس میں نہ دلداری ہوتی ہے نہ دھوکہ ہوتا ہے. جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ بولتا ہے. اور ایک بات، 26-27 سال پہلے جب یہ ڈیگس ڈان تھے دونوں، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو مرحوم، میں تب بھی لکھا کرتا تھا کہ ان دونوں میں سوائے جینڈر کے کوئی فرق نہیں ہے. ایک کھڈا ہے، ایک کھائی ہے، ایک چھرا ہے، ایک چھری ہے. اور لوگوں کو استعمال کرنے کا، لوگوں کا استحصال کرنے کا ایک قبائلی چہرہ ہے، دوسرا شہری چہرہ ہے، صنعتی چہرہ ہے. نواز شریف قبائلی چہرہ ہے، یہ پیپلز پارٹی میں کوئی شرم کوئی حیا کو بتانے والا نہیں، پرووک کرنے والا نہیں، جگانے والا نہیں، جھنجھوڑنے والا نہیں، گالی کھانے کی ہمت نہیں ہے کہ ہوش کرو. 40-45 سال ہو گیا، روٹی کپڑا مکان. وہ روٹی کی تمہیں رے نہیں ملی، کپڑے کا تمہیں کاف نہیں ملا، مکان کی تمہیں میم نصیب نہیں ہوئی، پھر باز نہیں آ رہے. تو باقی بھگتتے جاؤ. اس لیے جو آپ نے کہا نا کہ کسی نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. پاکستان کی سیاست ایک دوسرے کو دھوکہ دینا اور پھر مل کے عوام کو دھوکہ دینا، اس کے علاوہ میری کوئی دوسری رائے اس بارے میں ہے نہیں.